وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا آج 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کا حمل گر جائے گا، اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانکاری کے جھگڑتے رہتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس کے بارے میں تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، جو اس شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے میں کچھ بھی شک ہو تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے یعنی معمولی اور حقیر پانی سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے یعنی صورت تیار ہو جاتی ہے، اور کبھی پورا نہیں بنتا یعنی صورت تیار نہیں ہوتی، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتا ہے، اور تم میں سے بعض بدترین عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ اور آپ زمین کو خشک سوکھی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے اور ہر قسم کے خوبصورت پودے اگاتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ اور کچھ لوگ بغیر جانکاری کے، بغیر آسمانی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ وہ تکبر یعنی گھمنڈ سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دیں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اور کہیں گے یہ جہنم ان کاموں یعنی کالے کرتوتوں کا بدلہ ہے جنہیں تم نے آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ سورہ حج یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کچھ آیتیں مکی ہے اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور سب لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ قیامت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ایسی ہی گھبراہٹ پیدا ہوگی، یا پھر ایسا ہوگا کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے کہے گا، تو جس وقت قیامت قائم ہونے کا منظر ہوگا
تو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی. لوگ بے ہوش نہیں ہیں لیکن قیامت کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں. آیت نمبر 5 پر غور کیجئے، اس میں نطفہ کا لفظ آیا. نطفہ، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. نطفہ منی کا حقیر قطرہ ہے. 40 روز کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون ہو جاتا ہے اور علقہ سے مزغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو ماں کا پیٹ بھی اللہ کی نشانی ہے، انسان کی زندگی بھی اللہ کی نشانی ہے، اور انسان کی پیدائش بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کس طریقے سے معمولی پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. انسان کو جب اکڑ آ جائے تو اسے اپنے اصلیت پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی اکڑ بالکل ختم ہو جائے گی. جس کے اندر اکڑ ہوگی اس کی پکڑ کمپلسری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور یاد رکھیے گا 4 مہینے کے بعد روح پھونک دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2643 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے بے کتب رزق ہی. انسان کی روزی روٹی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے. اور اس کی موت کب ہوگی؟ نمبر 2 وہ چیز لکھ دی جاتی ہے، وہ کیا عمل کرے گا وہ چیز لکھ دی جاتی ہے. وہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، کافر ہوگا، مومن ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہے. اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اللہ زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ انسان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے اللہ کا پورا اندازہ صحیح ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کر لے. پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کو دیکھو، زمین کس طریقے سے مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے. تو یہ سب چیزیں کون کر رہا ہے؟ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. زمین اللہ کی نشانی ہے. انسان کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. آدمی اگر اس چیز پر غور کر لے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.